ان کی طرف سے بددعاؤں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ وہ قرض اتارو ملک سنوارو، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماری ہیں اس کا بھی اچھا علاج کریں۔ آخری فیصلہ تو عمران کا ہے۔ وہ اگر عمران کے ساتھ نہیں بھی ملتی تو وہ جاری رکھے، جاری رکھن گے؟ ان میں سے کسی کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، مجھے بتائیں۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے اور آپ کے وطن کے لیے جو اتفاق سے میرا بھی وطن ہے۔ یہ مریم نواز نے پاک وطن میں تقریب سے خطاب کیا ہے۔ وہ ذرا لمبا معاملہ ہے، میں اس کے ٹکڑوں پہ ساتھ ساتھ تجزیہ اور کامنٹ کرتا جاؤں گا۔ تجزیہ نہیں کہنا چاہیے، ننگی چٹی بات ہے، اس میں تجزیہ کس بات کا۔ پہلی بات کہ پاک وطن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نہ صرف جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں ہیں اس کا بھی اچھا علاج کریں گے۔ اس تبصرے میں سوائے تکبر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ جدہ بھاگے اور اس کے بعد ان سے بھی بدتر حالات میں آپ لندن شریف گئے تو آپ کی بیماریوں کا علاج ہو رہا تھا۔ آنے والے کل کو ذہن میں رکھیں، اور اگر آپ ذہن میں رکھیں گی تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس زبان پہ آئیں گی نہیں۔ دن پھرتے رہتے ہیں اور اب ان کا پھرنا کو بہت دور کی بات نہیں رہ گیا۔ آگے فرماتی ہیں، نواز شریف دور کے بعد معیشت کے حوالے سے ایک بار پھر اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب میں آٹے اور روٹی کی قیمت بڑھنے نہیں دی، باقی صوبوں میں بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ اس کا فیصلہ صوبے کی سربراہ نے نہیں کرنا۔ اگر عوام یہ بات کہیں تو خوش دلی سے مان لیا جائے گا، لیکن ان کی طرف سے بددعاؤں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے ایک بار پھر اچھی وہ قرض اتارو ملک سنوارو، اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ بتائیں۔ آپ کے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے بعد چند زیب آدمی نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کی تھی۔ وہ کیا تھا؟ روزنامہ پاکستان اس وقت بہت پاپولر تھا جب اس پہ سرخی لگی تھی۔ میں نہیں اس کا ایڈیٹر تھا، کبھی بھی میرا اس اخبار سے تعلق نہیں رہا۔ شیر آٹا کھا گیا۔ آٹا اس وقت بھی اچھا۔ یہ قرض اتارو ملک سنوارو، پیلی ٹیکسیاں کدھر رہ گئی ہیں؟ پیلی ٹیکسیاں کتنی کوئی کسی چیز میں آپ کے کنٹینیوٹی نہیں، کوئی خیر کی خبر نہیں۔ شیر آٹا کھا گیا کا مطلب کہ مہنگائی اس وقت عروج پہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سرخی جو پاکستان والوں نے لگائی تھی، جب میاں صاحب کی حکومت جو ہے ڈسمس ہوئی تو سرخی لگی تھی، بدمعاش حکومت برطرف۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میرا کبھی اس اخبار کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے، لیکن اٹس اے میٹر آف ریکارڈ۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ لوگ بیوقوف ہیں، معصوم ہیں، لیکن اتنے احمق نہیں ہیں کہ یہ باتیں بھول گئے ہوں۔ اچھا، آگے آخری بات جو انہوں نے کی ہے کہ نواز شریف ہمیشہ کہتے ہیں پنجاب کے عوام کی زندگی میں بہتری لانا میری ذمہ داری ہے۔ لوگ جانتے ہیں نواز شریف جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں نواز شریف کی بیٹی بھی وعدہ پورا کرتے ہیں۔ لوگ ایسا کچھ نہیں جانتے۔ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، اور اگر آپ ان الوژنس میں رہیں گی تو آپ درست فیصلے نہیں کر پائیں گی۔ کوئی ایک وعدہ ایسا نہیں ہے جو پورا کیا گیا ہو۔ چند مثالیں میں دے چکا ہوں۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے آپ احتراز کریں، چونکہ اس سے لوگ مزید پرووک ہوتے ہیں، ان کے غصے میں
ان کی ناراضگی میں، ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوبصورت ترین بات یہ ہے، دیکھیں بات سنیں، ایک محاورہ ہے فارسی کا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جو عطار ہوتا ہے، عطر بنانے والا اور بیچنے والا، اس کو عطر کے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلا جو ہے، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، میں شاید وہ وقت دور نہیں کہ مجھے یہ یاد کرانا پڑے گا کہ جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے، بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماری ہیں اس کا بھی اچھا علاج کریں گے۔ آپ کا علاج نہیں ہو سکا، ان کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ نیکسٹ ہیں جی ہمارے دوست فیض اللہ نیازی۔ انہوں نے مریم نواز پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کو نواز شریف کی بیٹی کے یعنی مریم کے زیر انتظام لاہور کی جیل میں ایسے بدترین حالات میں رکھا گیا ہے کہ قیدی تلاوت قرآن پاک بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بہتر حالات تو ملٹری کسٹڈی میں۔ حفیظ اللہ نیازی میرا بہت پرانا قریبی دوست ہے، وہ حسان نیازی کے والد بھی ہیں اور ایک عمدہ کالم نگار بھی ہیں، اور وہ ان حالات کا شکار بھی ہیں۔ یہ عمران خان کے فرسٹ کزن بھی ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، ان کے بردر ان لا بھی ہیں اور ان کے سب سے بڑے کرٹک بھی ہیں۔ یعنی جتنی ایک زمانے میں پروموشن کے لیے حفیظ اللہ نیازی نے عمران کو کرنے کے لیے جتنی کوششیں کی تھی، اس سے 1000 گنا زیادہ حفیظ اللہ کوشش اس سلسلے میں کر رہا ہے کہ عمران کی ڈیموشن ہو، جو کہ ہونی نہیں ہے، لیکن وہ ان حالات کے جبر کا شکار، چونکہ حسان نیازی حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا ہے، اور میں نہیں جانتا، لیکن باپ کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ بیٹے نے کیا کیا ہے، اس کا زیادہ تعلق اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہے اس کی سزا کتنی ملی ہے اور کیسی ملی ہے، اور وہ قابل برداشت ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ بڑی دلیری سے ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال وزیر اطلاعات کا چونکہ کام یہ ہے، ان کے فرائض میں یہ شامل ہے، اس نے حفیظ اللہ نیازی کی وزیر اعلیٰ پنجاب پہ تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پہ تنقید بے بنیاد ہے۔ تو حفیظ اللہ اس معاملے میں تو بے بنیاد میرا خیال ہے کرنے والا آدمی نہیں ہے، لیکن بہرحال عظمیٰ بخاری نے یہ اعتراف کیا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی یقیناً تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ حسان نیازی کے ماموں ہمیشہ سے تشدد، دہشت گردی اور فساد کو پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے حسان نیازی کی کیا ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، اس میں بونگا پن ہے اور بدتمیزی ہے۔ یہ جو الزامات ہیں نا، تشدد، دہشت گردی، فساد اور یہ اور وہ اور بغاوت اور وطن دشمنی، یہ لفظ بہت بھارے ہیں، یا تو آپ کو ان کا مطلب نہیں پتا، اور اگر پتہ ہونے کے باوجود آپ یہ کہہ رہی ہیں تو یہ منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ جذباتیت ہے، جہالت ہے، بدتمیزی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وطن دشمنی، غداری وغیرہ، اٹ از اے لٹل ٹو مچ۔ آخری بات ہے جی شیر افضل مروت کا حکومت اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو مشورہ یہ ہے کہ عمران خان سے مذاکراتی ٹیم کو ملنے نہیں بھی دیا جا رہا تو مذاکراتی ٹیم کو بیٹھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ دکھانا اور بیانات نہیں دینا چاہیے۔ مذاکرات کی تیسری بیٹھک تک فریقین کو تحمل سے کام لینا چاہیے، بیانات سے مذاکرات کا ماحول خراب ہوگا۔ اس طرح کے بیانات، یہ سارے مشورے شیر افضل مروت صاحب کے درست ہیں، سوائے ایک بات کہ عمران خان سے مذاکراتی ٹیم کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو وہ کیا مذاکرات کریں؟ بیکاز الٹیمیٹ فیصلہ، آخری فیصلہ تو عمران کا ہے۔ پاکستان کوئی اس طرح کا مہذب ملک نہیں ہے، یہاں پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہوتی ہیں وہ اپنے سربراہوں کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ 20 بار یہ میں بات کر چکا ہوں کہ نون لیگ کی کیا اوقات ہے۔ نون لیگ
یہ کون سی جماعت ہے؟ مسلم لیگ نون، نواز شریف، بھلے ووٹ بینک ان کا تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے لیکن وہ مسلم لیگ نون ہے اور نون ہی رہے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی نام ہے بھٹو خاندان کا. کتنی بار میں یہ بات عرض کروں، کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بھی خوش قسمتی یا بدقسمتی سے بلاول بھٹو وارث ہے اس کا. اور وہ بلاول بھٹو نہیں ہے، وہ بلاول زرداری ہے. یہ پدری معاشرہ ہے پوری دنیا میں، باپ کی طرف جاتی ہے بات. ننیال کا کوئی وہ صورتحال ہرگز نہیں ہے، پدری معاشرے ہیں. ایک زمانے میں کوئی ٹرائبل سسٹم ہوتا تھا، ایک زمانے میں جہاں ماؤں کے حوالے سے، اب نہیں باپ کے حوالے سے ہے. لیکن کس چکر میں بلاول زرداری کو بلاول بھٹو زرداری بنایا گیا؟ وجہ پیپلز پارٹی نام بھٹو کا ہے. نون لیگ کا میں نے بتا دی. اسی طرح جو فضل الرحمان ہیں ان کے والد، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مولانا مفتی محمود اینڈ سو آن سو فورتھ. کل اب ان کا بیٹا جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، تیار ہے. تو بھائی جو جس کی بیسیکلی پی ٹی آئی بھی عمران خان ہے، بس این سے شروع ہو کے نون پہ ختم ہوتا ہے. یہ کسی کو پسند آئے نہ آئے، خود پی ٹی آئی کو پسند آئے نہ آئے، یہاں انڈیویجولز کے، افراد کے گرد گھومتی ہے سیاست ساری. اور ایک بات یاد رکھیں، ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں جو شخصیت پرستی، میں 20 بار پچھلے کئی سال میں یہ بات کر چکا ہوں کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی بدتر ہے. اس کی وجہ ہے جو بت پوجتا ہے، بت کے جتنے ماتھے رگڑتا رہے، جتنے چڑھاوے چڑھاتا رہے، بت تو بے جان چیز ہے، اس کا دماغ نہیں خراب ہوتا. جب آپ شخصیتوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی اوقات سے نکل جاتے ہیں. میری تو اپنی یہ لاجک اور فلسفہ ہے، بہت پرانا ہے، یہ پی ٹی آئی کے وجود سے بھی زیادہ پرانا ہے. میرے سینکڑوں کالم ہیں اس موضوع پہ. یہ ایک شخصیت پرست معاشرہ ہے. سو یہاں یہ کہنا کہ وہ اگر اپنے مذاکرات کے سلسلے میں جو ٹیم ہے، مذاکراتی ٹیم، وہ اگر عمران کے ساتھ نہیں بھی ملتی تو وہ جاری رکھے، جاری رکھڑ گئے. ان میں سے کسی کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے مجھے بتائیں. شیر افضل صاحب کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں، ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. میری چند روز پہلے بھی ان سے بات ہوئی ہے. تو لیکن ان کی یہ بات اس لیے مناسب نہیں ہے چونکہ وہ لاجیکلی نہیں. یہ تو کسی مہذب ملک میں ہو جہاں شخصیتیں نہیں جماعتیں میٹر کرتی، یہاں تو کچھ بھی نہیں. اچھا ایک اور بات، ممکن ہے کسی کے دماغ میں یہ بات آئے کہ میں جماعت اسلامی کو بھول گیا. بالکل نہیں بھولا، ان کی حیثیت کوئی نہیں. شخصیت پرستی کے حوالے سے جو پاپولر پارٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. جماعت اسلامی کو تو ہم جب یونیورسٹی میں اکٹھے ہوتے تھے، جمعیت کے بھی ہمارے دوست ہیں، امیر العظیم میرے بھائیوں کی طرح ہیں، تو اس وقت بھی ہوتا تھا ایک کو سیٹ پھر بھی ٹیٹ. وہ تو پولیٹیکل پارٹی نام کی ہے، اس کا تو کوئی فالوئنگ ہے نہیں وہاں. حالانکہ اصل جو سیاست ہے یا اصل جمہوریت ہے وہ جماعت اسلامی میں، لیکن اس کی اوقات ہی کوئی نہیں چونکہ یہ شخصیت پرستی کے گرد گھومنے والا کاروبار ہے. اسی طرح جب تک ایم کیو ایم کی سربراہی الطاف حسین صاحب کے پاس تھی ان کی پوزیشن نہیں اور تھی. اب تو وہ پولیٹیکل جوکرز ہیں، ٹکڑے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بکھر گیا، کہانی ختم ہو گئی. سو کلٹ ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے گرد گھومتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ شیر افضل مروت صاحب کا یہ مشورہ کوئی پریکٹیکل ہے. وہ قدم قدم پہ گائیڈنس لیں گے عمران خان سے، اس کے بغیر تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے.